اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ خود خالق کائنات، زمین و آسمان کا بنانے والا رب یہ ارشاد فرما رہا ہے بندوں سے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا، کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہر ضرورت کے سامان کے لیے اللہ سے دعا کرے، حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، جوتے کا فیتا ٹوٹ جاتا ہے، تو بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی، جو آخری نبی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو تمام پیغمبروں کے سردار ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو چاہیے کہ دعا کرے، خوب دعا کرے۔ بندہ جو بھی ضرورت اس کی ہو اللہ تعالیٰ سے کہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہاں تک کہ مثال دے کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ دعا خود عبادت ہے۔ اگر ہم 2 گھنٹہ عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو اس میں سے ہم کثیر وقت دعا کے لیے بھی نکالیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے۔ مغز جو اندر کا گودا ہوتا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں، جیسے آپ بادام ہوتا ہے، آپ اس کو چھیلیں گے تو اس کے اندر سے بہترین قسم کا بادام نکلے گا، اسی طرح آپ ناریل کو چھیلیں گے تو اندر سے گری نکلے گی۔ تو اندر کی چیز کتنی بہترین ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دعا جو ہے مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے، دعا مانگنا خود عبادت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیا کریں، اپنا ٹائم بنائیں، دن بھر میں 24 گھنٹے میں ہم 15 منٹ 20 منٹ جتنا ہم سے ہو سکے تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگے۔ اللہ دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ جب انسان اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو انسان دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ گھمنڈ کی علامت ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، ہمیں تو سب ملا ہوا ہے نا، میرا تو عالی شان بنگلہ ہے، میرے پاس عالی شان گاڑی ہے، میرے پاس اعلیٰ قسم کے سامان ہے، زیورات ہے، میرے پاس روپے پیسوں کے ڈھیر ہے، زمین و جائیداد، ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ مانگنے کی۔ اگر کسی کے دل میں اس طرح کی بات ہے تو وہ تکبر ہے، یہ کبر ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے انسان رو کے دعا کرے۔ ہاں، انسان سوچتا ہے کہ یار ہم تو یہ دعا 10 سال سے مانگ رہے ہیں، اب تک یہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، ایک طویل عرصہ ہو گیا دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں ذرا سمجھ لیں کہ دعا کی قبولیت کی الگ الگ کیٹیگری ہے۔
بسا اوقات انسان دعا مانگتا ہے، وہی دعا سیم قبول ہو جاتی ہے، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسان دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے بدلے اس بندے سے کوئی حادثہ، کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت جو اس کو آنے والی تھی وہ ٹل جاتی ہے۔ دعا کے مانگنے کی برکت سے اس بندے سے کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی مشکل آنے والی چیز تھی وہ اللہ ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے سوائے دعا کے۔ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی عمر میں کوئی چیز اضافہ کرنے والی چیز ہے تو وہ نیکی ہے، کار خیر ہے، اسی حدیث میں آگے آیا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ سے خوب دعا کریں۔ تقدیر کا لکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ بندہ دعا مانگے گا تو ہم اس کے ذریعے اس بندے کی مشکل کو دور کریں گے، اس کے حالات کو اچھا کریں گے۔ تو دعا کی قبولیت کی کیٹیگری ہے، نمبر 1 کہ وہی دعا سیم قبول ہو جاتی ہے، چاہے ابھی ہو جائے قبول، چاہے کچھ عرصے کے بعد قبول ہو۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اور تیسرا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کو اسٹور کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے، اس دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت میں دے گا۔ جب انسان جنت میں جائے گا اس کو عالی شان قسم کی نعمتیں ملیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، ملے گا یہ بھی بندہ، یہ بندے، یہ تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے۔ تو کہے گا اللہ مجھے یہ نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ تو اس سے کہا جائے کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے فلاں دن دعا کیا تھا تو وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، دنیا میں اسٹور کر لی گئی آج کے دن کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو بندہ دل میں یہ تمنا کرے گا، کہے گا اے کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، میری ساری دعا یہی قبول ہوتی۔ جب جنت میں عالی شان نعمتیں ملے گی انسان کو، جو آسانیاں ملیں گی، جو خوشی کی چیزیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، تو انسان کو اتنی خوشی ہوگی کہ انسان یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش اللہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، میری ساری دعائیں یہی قبول ہو جاتی۔ اس لیے کبھی بھی انسان دعا مانگنے سے اٹھتا ہے نا، چاہے وہ 10 سال سے 20 سال سے بھی دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ ہر روز اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ اور دعا میں جتنی عاجزی ہوگی اتنی ہی زیادہ دعا قبول ہوگی۔ اور دعا میں پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں۔ کوئی بھی دعا اس وقت تک سے قبول نہیں ہوتی ہے جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے۔ دعا آسمان کے نیچے لٹکی ہوتی ہے، جب تک درود پاک نہیں پڑھا جاتا تب تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ایسے ایسے معاملات کو، ایسے ایسے مشکل کو حل کیا ہے جہاں سے انسان تقریباً نا امید ہو گیا، لیکن اللہ نے اس بندے کو اس مشکل سے باہر نکالا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ، اور سن کے ایمان تازہ ہوگا۔ دعا پہ دعا کرنے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے توفیق دے گا اور اللہ پہ توکل ہمارا مضبوط ہوگا۔ طبقات الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حافظ ابن عساکر کے حوالے سے کہ علی بن حرب موصل سے سامرہ کی طرف نکلے، عراق کا ایک شہر۔ موصل سے سامرہ جانے کے لیے ندی میں کشتیاں چلتی تھی اس زمانے میں، تو کہتے ہیں کہ میں کچھ سامان خریدنے کے لیے کشتی میں بیٹھ گیا موصل سے سامرہ جانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ تقریباً 5-6 لوگ تھے اور
موسم بڑا خوشگوار تھا، دھوپ وغیرہ نہیں تھی، بدلی تھی، نارمل موسم تھا، اور جو کشتی چلانے والا تھا بڑا مست ہو کر کے گاتا ہوا کشتی چلا رہا تھا۔ لوگ غنودگی میں تھے، لوگوں پہ نیند کا کچھ غلبہ تھا۔ علی بن حرب کہتے ہیں کہ میں تو دریا کے ساحل کا نظارہ کر رہا تھا، اللہ کی جو نعمتیں ہیں کائنات میں، اللہ کی قدرت کے جو شاہکار ہیں سب کو میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی سی مچھلی اچھل کر کے کشتی کے اندر آ گری۔ جو کشتی کے اندر مچھلی گری تو میں تیزی کے ساتھ دوڑا مچھلی کو پکڑنے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مچھلی دوبارہ کہیں ندی میں کود جائے۔ جب میں کشتی میں دوڑا تو کشتی ہچکولے کھائی تو لوگ جگ گئے۔ پھر میں نے مچھلی کو پکڑ لیا، لوگ بھی کافی خوش ہوئے، اور کسی نے رائے دیا کہ آگے چل کر کے ساحل پہ کنارے پہ چل کر کے اس کو پکا کے کھا لیا جائے، کچھ پیٹ بھر جائے گا۔ تو کشتی کا جو چلانے والا تھا وہ بھی، اس نے بھی ہاں بھر دی اور کشتی کو اس نے آگے ایک ساحل پہ کنارے لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھنے درختوں کے سائے میں جانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہاں جا کے آرام سے پکا سکے۔ لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اتنے میں ان گھنے درختوں کے درمیان کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے قتل کیا گیا ہے، اس کے سامنے ایک چھرا پڑا ہوا ہے، اور بغل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو رسیوں سے جکڑا گیا ہے، باندھا گیا ہے، اس کے منہ میں کپڑے ٹھوسے گئے ہیں، وہ بول نہیں سکتا ہے اور پورا جسم اس کا باندھا ہوا ہے۔ خیر ہم تو اس خوفناک منظر کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوا کہ اس ساحل پہ یہ کیا واقعہ ہوا۔ خیر جلدی سے ہم نے اس آدمی کے منہ سے کپڑا نکالا اور اس بندے کی رسی کو کھولا۔ اس نے کہا پہلے مجھے آپ پانی پلاؤ، بڑی سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس کو پانی پلایا، پوچھا کیا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں جا رہا تھا، میں کشتی سے گزر رہا تھا، کشتی میں بیٹھ کر کے جو یہ مقتول آدمی ہے جس کو قتل کر دیا گیا یہ بھی میرے ساتھ تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے پاس کافی روپے پیسے ہیں تو اس نے مجھ سے دوستی کر لیا اور میرا اعتماد جیت لیا اس نے۔ ہم ایک بڑے قافلے کے ساتھ تھے اور قافلہ اسی ساحل پر رک گیا، اسی کنارے رک گیا آرام کرنے کے لیے۔ رات کے وقت میں سو گیا اور میری نیند نہیں کھل سکی اور قافلے کے لوگ چلے گئے، اس نے مجھے جگایا بھی نہیں۔ اس نے کیا کیا کہ میری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے رسیوں میں جکڑ دیا اور میرے منہ میں کپڑا ٹھوس دیا کہ میں بول بھی نہ سکوں۔ اس کے بعد اس بندے نے چاہا کہ مجھے قتل کر دے، اس لیے اس نے مجھے اٹھا کے پٹخ دیا۔ پٹخنے کے بعد یہ مقتول شخص اپنے کمر بند سے چاقو نکال کر کے مجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چاقو اس کے کمر بند میں لگا ہوا تھا اور وہ چاقو نکال رہا تھا لیکن چاقو کمر بند میں پھنس گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے نکالا لیکن چاقو نکل نہیں رہا تھا۔ جب اس نے بڑا زور لگایا اور چاقو کا منہ اوپر کو ہی تھا، جب اس نے زور لگایا ایک دم سے تیزی کے ساتھ طاقت لگایا تو کمر بند چاقو تو نکلا لیکن چاقو نکل کے سیدھے اس کے حلق پہ جا لگا اور اتنی تیزی کے ساتھ لگا کہ اس کے چمڑے کو، اس کے گوشت کو چیرتے ہوئے چاقو شہ رگ تک پہنچ گیا
اور اس کی نس کٹ گئی جس سے بندے کی جان نکلتی ہے، اور اتنا خون گرا کہ وہیں پہ ڈھیر ہو کے یہ مر گیا۔ اب میں پریشان حال تھا کہ یا اللہ، اس بیابان میں، اس جنگل میں کون آئے گا جو مجھے کھولے گا؟ میں تو بندھا ہوا ہوں۔ میں لگاتار اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ اپنے کسی بندے کو بھیج جو آ کر کے مجھے کھول دے۔ آپ لوگ کا کیا واقعہ ہے؟ آپ کیسے آ گئے اس ساحل پہ؟ اچانک سے آپ لوگ کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو دراصل یہ مچھلی جو تھی اچھل کے آ گئی کشتی میں، ہم مچھلی کو پکانے کے لیے آئے تھے، اسی لیے ہم یہاں آئے ہوئے تھے کہ جب سے ہم نے یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ دیکھا۔ ان تمام واقعوں کے درمیان مچھلی کو یہ لوگ بھول ہی گئے تھے، تو یاد آیا کہ مچھلی پکا لیتے ہیں۔ جب مچھلی کو پکانے گئے تو دیکھا کہ کشتی مچھلی ہے ہی نہیں، مچھلی اچھل کے ندی میں دوبارہ بھاگ گئی۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس بندے کی مدد کے لیے اسپیشلی مچھلی کو ذریعہ بنایا گیا، تاکہ مچھلی جب جائے گی تو کنارے جائیں گے مچھلی کو کھانے کے لیے، تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک پریشان حال بندہ ہے جس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس طرح سے مچھلی کو ذریعہ بنا کے تجھے آزاد کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کس طرح قبول کرتا ہے؟ جب ہمارا یقین ہوگا، توکل اللہ پہ ہمارا مضبوط ہوگا، اور دل میں یہ خیال ہوگا کہ اسباب تو ہوتے ہیں لیکن مسبب الاسباب تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہوگا تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ حالات آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس سے ہمیں نکال دے گا اللہ تعالیٰ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام طرح کے برائیوں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت سے خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔